الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ روزانہ ہی الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج مقابلہ ہے مجلس جامعۃ المدینہ اور مجلس IIT، ایک شعبہ ہے جو الحمدللہ علم دین پھیلا رہا ہے اور ایک شعبہ ہے جو ٹیکنیکل سائٹ سے بھی دین کی خوب خدمت کر رہا ہے۔ ان دونوں شعبہ کا تعارف بھی پیش کریں گے، ان دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کا تعارف بھی پیش کریں گے اور پھر اپنے مقابلے کا آغاز بھی کریں گے۔ بتاتا چلوں کہ روزانہ ہی ہمارے سلسلے میں کچھ سیگمنٹ ہوا کرتے ہیں۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں ہمارا مقابلہ کن سیگمنٹس کے ذریعے، کن مرحلوں کے ذریعے چلے گا اور ہمارے اسلامی بھائیوں کو کن مرحلوں سے گزر کر اس میں جوابات دینے پڑیں گے۔ ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ ہوگا جواب دیجئے سوال کا، اس کے بعد شعر مکمل کیجئے، پھر ہوگا مدنی گلدستہ، پھر اگلا سیگمنٹ ہوگا، اگلا دور ہوگا یہ عمل کون سا ہے، اور پھر دلچسپ ایک زبردست یوں سمجھ لیجئے مرحلہ ہوگا جب ان سے فقہی پہیلیاں پوچھی جائیں گی، اور پھر ان سب نے کچھ فاصلہ کر کے سفر کرنا ہوگا مگر اکیلے۔ انشاءاللہ مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ سیزن 5 ذہنی آزمائش کا دوسرا سلسلہ، دوسرا مقابلہ، اور آج ہے مقابلہ جامعۃ المدینہ اور مجلس IIT سے۔ دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے تشریف لائیے اور اپنی اپنی جگہوں پر آ جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں۔ جی اب تعارف حاصل کرتے ہیں جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کا۔ باری باری اپنا نام بتائیے۔ محمد عارف اتاری، ماشاءاللہ، محمد راشد نور اتاری المدنی، ماشاءاللہ، محمد عارف رضا اتاری المدنی۔ ماشاءاللہ۔ جی جناب اب IIT والے اسلامی بھائی۔ محمد ذاکر ابراہیم اتاری، ماشاءاللہ، محمد سجاد انجم الامجدی، ماشاءاللہ، محمد رمضان علی اتاری۔ ماشاءاللہ۔ IIT مجلس کے اسلامی بھائی بھی ہیں اور جامعۃ المدینہ والے بھی ہیں۔ آپ طریقہ کار آپ کو معلوم ہوگا۔ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے پہلا ہمارا جو سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ محسن بھائی بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ، مرحبا۔ آپ کا بھی مکتبہ سجا ہوا ہے حضور، تیاری ہے آپ کی؟ الحمدللہ مکتبہ سجا ہوا ہے، ماشاءاللہ، کتابیں یہاں موجود ہیں، ماشاءاللہ، جو اسلامی بھائی جواب دیں گے انشاءاللہ انہیں تحفتاً پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ، بہت ساری لگتا ہے کتابیں لے کر آئے ہیں، یہاں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں۔ آپ بھی تیار ہیں جواب دینے کے لیے؟ چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سلسلہ۔ جی محسن بھائی، آپ کے پاس کچھ سنا ہے کہ تاثرات کل سلسلے کے حوالے سے ہیں، کچھ اس میں سے سنا دیجئے۔ جی الحمدللہ، یہ ہمارا جو سلسلہ ذہنی آزمائش شروع ہوا ہے، پچھلا سلسلہ بھی اس کا چلا تھا سیزن 4 تک، اس میں اسلامی بھائیوں کے بہت اچھے تاثرات تھے۔ کل کے سلسلے کے حوالے سے جو ہمیں تاثرات موصول ہوئے میں چند آپ کو انشاءاللہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ جی، ایک تاثر اس طرح کا آیا ہے، سلسلہ ذہنی آزمائش بہت معلوماتی سلسلہ ہے۔ ہند سے ایک اسلامی بھائی نے یہ لکھا ہے، ہمارے تمام گھر والے مل کر یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور یہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ عمان سے ایک اسلامی بھائی لکھتے ہیں، ہم مدنی چینل کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ سلسلہ ذہنی آزمائش شروع کیا۔ ایک اسلامی بھائی نے بڑا دلچسپ لکھ کر دیا ہے، کہتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش
ہم ہند کے اسلامی بھائی کس طرح شریک ہو کر دیکھ سکتے ہیں؟ وہ سوال کر رہے ہیں آپ سے، آپ اس کا جواب دے دیجیے گا. جی جی، آپ کے پاس میسیجز تو بہت سارے ہوں گے. اب انشاءاللہ آگے چلتے ہیں اور سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. شروع کرتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 کا مقابلہ ہے آج جامعۃ المدینہ اور مجلس IT سے. امید ہے کہ مجھے آج جامعات میں سلسلہ دیکھا جا رہا ہوگا. طلبہ ہو سکتا ہے جمع ہوں، اپنے اساتذہ اور اپنے ناظمین کا سلسلہ دیکھیں. IT مجلس کے تو بہت سارے دیوانے ہیں. میرا خیال ہے کتنے اپروکسیمیٹلی مجھے بتا رہے تھے کہ کئی لاکھ افراد ماہانہ اپنی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں. کوئی آپ کے پاس اس کا فگر ہے؟ الحمدللہ لاکھوں میں تعداد ہے ویب سائٹ وزٹ کرنے والوں کی. اسی طرح سوشل سے بھی کئی لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں جی، اور پھر اپلیکیشنز کے ذریعے بھی تقریباً ہمارے ساتھ 200 ممالک 190 سے زائد ممالک سے لوگ ویب سائٹ کو ہر مہینے وزٹ کرتے ہیں. اور میری معلومات کے مطابق ماہانہ 9 لاکھ کے قریب افراد ان dawatIslami.net ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں. تو نہ جانے کتنے ان کے آج جو ہے وہ جس کو کہیں کہ فالوورز ہوں گے، ان کو سپورٹ کرنے والے ہوں گے، جن کے ذریعے الحمدللہ ساری دنیا میں IT کے ذریعے جو پیغام پہنچ رہا ہے. تو بہرحال دونوں زبردست شعبے ہیں. ان دونوں شعبوں کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتائیں گے. پہلے ایک سیگمنٹ پورا کر لیں. اور ہاں، میں یہ چاہتا ہوں جس طرح آپ نے بتایا کہ گھر میں افراد اسلامی بھائی اور گھر والے مل کر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ گھر میں بھی ہیں تو ذرا اپنے گھر میں بھی تھوڑی سی یوں تبدیلی کیجئے کہ کچھ جامعۃ المدینہ والوں کے ساتھ ہو جائیں، کچھ مجلس IT والوں کے ساتھ ہو جائیں. یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ دائیں طرف والے جامعۃ المدینہ والوں کے ساتھ ہو جائیں. میرے کہا پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے، جامعہ والے مجھے کچھ نظر آ رہے ہیں، تو جامعہ کے کچھ طلبہ بھی ہیں، تو جامعہ والے ہو گئے اس طرف، اور ادھر والے اسلامی بھائی مجلس IT والوں کے ساتھ ہو جائیں، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیں. صحیح جواب دینے پر انشاءاللہ ذکر اللہ کی نیت سے ہم کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ. اور بالکل یہ گھر میں ماحول ہے. میں کسی اور کے گھر کی کیا بات کروں. میں کل رات جب اپنے گھر سلسلہ کر کے گیا تو میری چھوٹی مدنی منی مجھے کہتی ہیں میں شروع سے ہی دارالمدینہ والوں کے ساتھ تھی اور وہ آخر میں جیت گئے. تو بہرحال تو اب کون کس کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب بات ہے جامعۃ المدینہ والوں کی. سوال کریں گے جامعۃ المدینہ والوں سے. سلسلہ ہے، سیگمنٹ ہے، مرحلہ ہے. جواب دیجئے سوال کا. 10 سوال ہوں گے اور ہر سوال پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے. مشورہ کرنے کی اجازت ہوگی مگر 25 سیکنڈ کے اندر آپ نے جواب دینا ہوگا. پہلا سوال، جن پرندوں کی بیٹ پاک ہے ان میں سے چند بیان کریں. چمگادڑ اور وہ حلال پرندے جو اونچا اڑتے ہیں، مثلا چڑیا، کبوتر، مینا، مرغابی وغیرہ. اللہ اللہ اللہ. ہمارے ناظرین دیکھیے، آج آپ کو بعض اوقات بیٹ پڑ جاتی ہوگی، جو جانور کی بیٹ ہوتی ہے پرندے کی، کنفیوز ہو جاتے ہوں گے پاک ہے کہ نہیں ہے. یاد رکھیے چمگادڑ اور جو حلال پرندے اونچے اڑتے ہیں جیسے چڑیا، کبوتر، مینا، مرغابی، ان سب کی بیٹ پاک ہے. جواب بالکل درست ہے. چلیں ذرا مجلس IT والوں سے سوال. حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں نفس میں 7 عیب ہیں، آپ وہ 7 عیب بتائیں. پہلا ہی سوال کچھ مشکل آ گیا ہے. مشورہ جاری ہے اور سیکنڈز بھی جاری ہیں. خود پسندی، ریاکاری، غرور، غصہ، عزت کی چاہت، دولت کی محبت اور حسد. اللہ، 7 صحیح بتا دیے ہیں. جواب بالکل درست ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ پہلے سوال میں کہیں غلطی نہ کر جائیں، لیکن تیاری مضبوط لگتی ہے. جی جناب، جامعۃ المدینہ والوں سے سوال یہ ہے، عاجزی کرنے والے دولت مند کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوشخبری سنائی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جو دولت مند ہونے کے باوجود تواضع کرے اور محتاج و مسکین پر رحم کرے اور اہل علم و فقہ سے میل جول رکھے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عارف اتاری. آپ کی کوئی ناراضگی ہے آپس میں؟ کوئی مشورہ نہیں کرتے، ڈائریکٹ جواب دے دیتے ہیں؟ غلطی ہو گئی تو پھر مطلب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جب سوال سے پہلے، یا آپ نے طے کیا ہوا پہلے 3 کے جواب آپ نے دینے، پھر میں نے دینے، پھر میں نے دینے. انہوں نے جواب دیا ہے، کیا خیال ہے صحیح ہے جواب؟ امید یہ ٹھیک ہوگا. امید یہ ٹھیک ہوگا. لگتا ہے پھر آپ لوگوں نے اپنے چیپٹر بانٹ لیے. جواب بالکل درست ہے. چلے ذرا مجلس IT والوں سے سوال ہے، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال کس طرح دیا جائے گا؟ جی، نیکوں کا ان کے سیدھے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بدوں کا ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کافر کا سینہ توڑ کر پشت کے پیچھے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا.
اللہ اللہ اللہ، غور کیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیکوں کو سیدھے ہاتھ میں، بدوں کو بائیں ہاتھ میں، اور کافر کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس سے پسے پشت نکال کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ یا الہی، نامۂ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو۔ جواب بالکل درست ہے۔ دو سوال، دونوں کے صحیح جواب۔ تیسرا سوال ہے جامعۃ المدینہ والوں سے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ حسن ظن اور بدگمانی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ حسن ظن میں خیر ہی خیر ہے اور بدگمانی میں کوئی اچھائی نہیں۔ حسن ظن میں کوئی نقصان نہیں، بدگمانی میں کوئی فائدہ نہیں۔ جواب بالکل درست ہے۔ واقعی یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ہم کیوں کسی کے بارے میں بدگمانی کریں، اچھا ہی سوچیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور بڑا پیارا فرمان امیر اہل سنت کا، اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ گھر بیٹھے آپ کو پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، ہو سکے تو نوٹ کرتے جائیں، ہر سوال کے جواب میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر فقط دلچسپی کے لیے سلسلہ دیکھیں گے تو شاید حاصل کچھ نہ ہوگا، علم دین حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیں گے تو سلسلہ تو ختم ہو جائے گا، آپ کے پاس بہت پیارے پیارے مدنی پھول جمع ہو جائیں گے۔ باری ہے مجلس آئی ٹی کی۔ سوال یہ ہے، فرض، وتر اور سنت موقدہ کے قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا تو اس سے نماز پر کیا اثر پڑے گا؟ اتحیات پڑھ لی اور اب درود شروع کر دیا، نماز پر کیا اثر پڑے گا؟ ناظرین، ایسا کبھی ہم سے بھی غلطی سے ہو جاتا ہے، سنیے غور سے۔ جی، اگر بھول کر پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا تک پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور جان بوجھ کر پڑھا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ جی، اگر سجدہ سہو بھول کر پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور اگر جان بوجھ کر کہا تو نماز لوٹانا واجب ہے۔ جواب فاسد نہیں ہے، یاد رکھیے گا، فاسد ہوگی تو پھر وہ لوٹانے نہیں جائے گی، لیکن چونکہ آپ نے آلموسٹ بات پوری کر لی ہے، ہماری مدنی چینل کی مجلس کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے، فساد نہیں ہوگا، یاد رکھیں تاکہ غلط مسئلہ نہ جائے۔ میں مسئلہ صحیح بیان کر دیتا ہوں۔ اگر کسی نے بھول کر پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور اگر جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی کسی نے پڑھ لیا درود پاک تھوڑا سا یا مکمل تو نماز لوٹانا واجب ہو جائے گی، یعنی واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ جواب ان کا درست مان لیتے ہیں۔ جی جناب، اگلا سوال، جوا کی تعریف بتائیں۔ میر سید شریف جرجانی نے جوا کی تعریف یہ کی ہے کہ ہر وہ کھیل جس میں ناکام ہونے والے شخص کی کوئی چیز کامیاب ہونے والے شخص کو دی جائے، اس کو قمار یعنی جوا کہتے ہیں۔ شرطیں لگاتے ہیں لوگ کہ میں، تم نے صحیح جواب دے دیا یا تم نے یہ کام کر لیا تو میں تمہیں دے دوں گا یہ انعام کے طور پہ، جس پہ دو بندے پیسے لگائیں اور پھر ہارنے والے کی چیز جو ہے وہ جیتنے والے کو دے دی جائے، یہ جناب جوا ہوا کرتا ہے۔ جواب ان کا بالکل درست ہے، تو ہمیں اس پر احتیاط کرنی چاہیے، بالکل ایسے کاموں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں جناب ہم تفریح میں کرتے ہیں، ہنسی مذاق میں کرتے ہیں، صرف بوتل ہی کی تو شرط ہے، کھانے ہی کی تو شرط ہے، تو جیتنے والے کا ہارنے والے کو جو رقم ہے وہ جیتنے والے کو مل جائے، یہ جوا ہے اور اس کے بالکل قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ تو کیا، یہ تو سب کو معلوم ہے، آج آپ نے بتانا ہے کس دن اور کس وقت کیا۔ جمعہ کے دن زوال کے وقت سے لے کر عصر تک۔ یہ سجدہ جمعہ کے روز ہوا تھا، وقت زوال سے لے کر عصر تک کیا گیا۔ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کسی بھی نبی کی ادنا توہین کرنا یہ کفر ہے۔ کسی بھی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سدا با ادب رکھے اور عاشقان رسول کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے۔ جواب ان کا درست ہے۔ پانچواں سوال، غزوہ تبوک کے موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چندے کی ترغیب دلائی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ خدا میں کیا پیش کیا؟
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ خدا میں 300 اونٹ پیش کیے. 300 اونٹ راہ خدا میں پیش کیے. جواب بالکل درست ہے. زبردست تیاری لگتی ہے, کوئی غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چلیں جناب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں. کون جواب دے گا ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے؟ چلیں, جو صحیح جواب نہیں دے گا وہ قافلے میں سفر کرے گا. چلیں, کون سی کتاب حضرت آپ تحفے میں دیں گے؟ آج انشاءاللہ جو اسلامی بھائی صحیح جواب دیں گے ان کو تحفے میں فیضان امیر اہل سنت. ارے واہ ماشاء اب اللہ. یہ کتاب کیا ہے جی اس میں دعوت اسلامی سے وابستہ مفتیان کرام اور علماء دین جو ہیں ان کی پچھلے حالات وہ ماحول سے کس طرح وابستہ ہوئے ارے واہ اور انہوں نے کس طرح درس نظامی کیا اور اس منصب پر کیسے پہنچے, ان کی اپنی رودات ان کی زبانی یہاں تحریر کی گئی ہے. اس کتاب کو انشاءاللہ انہیں پیش کریں تحفے میں دیں گے. اچھا, اگر ہمارے ناظرین بھی خریدنا چاہیں تو یہ تو بڑی اچھی کتاب ہے, کئی اسلامی بھائیوں کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہوں گے, تو یہ کیا ہدیہ ہے اس کا؟ اس کتاب کا جو ہدیہ ہے فیضان امیر اہل سنت, اس کتاب کا ہدیہ تقریباً 15 روپے. صرف 15 روپیہ ہے. چلیں جناب, تو مکتبۃ المدینہ سے آپ قریبی کتاب حاصل کر سکتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ محسن بھائی سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اگر مکتبے کے لیے کوئی ایسی سروس ہے کہ ہم ٹیلی فون کریں اور گھر پہ سامان پہنچ جائے. جی ہاں بالکل, ارے ہمارے واہ. مکتبۃ المدینہ نے یہ سہولت اس بڑے بڑے شہروں میں ابھی فراہم کی ٹھیک ہے. کراچی والوں کے لیے یہ ہوم ڈیلیوری سروس کا سلسلہ ہے. سوال ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے, تیار ہیں آپ انشاءاللہ؟ چلیں دیکھتے ہیں بھائی کتنے تیار ہیں. تھوڑا سا مشکل والا کریں, آسان والا کریں؟ مشکل والا کرتے ہیں. چلیں, وہ کون سی ہستی ہیں جنہوں نے 12 گھنٹے ایجاد کیے؟ بڑی گھڑی دیکھتے ہیں, ٹائم ٹیبل دیکھتے ہیں, اتنے بجے سلسلہ ہوگا. اس ہستی کا نام بتائیے جنہوں نے 12 گھنٹے ایجاد کیے. ارے سارے خاموش. چلے اشارہ دے دوں کوئی؟ چلے اشارہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. اب وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے 12 گھنٹے ایجاد کیے؟ یہ تو لگتا ہے شخصیت بوجھنے والا معاملہ. تجسس میں آج سارے تجسس میں ہیں. چلے ایک اور اشارہ دے دیتا ہوں. انہوں نے اپنی کشتی میں نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے یہ 12 گھنٹے ایجاد کیے تھے. اب تو شاید سب سبھی کو پہنچ آ جائیں جانا گے. چاہیے. چلے دیکھیں آپ کس کو مائک دیتے ہیں. جی کون بتائے گا؟ ماشاء اللہ, چلیے آپ بتائیے. 2 اشاروں کے بعد پہنچتے ہو یار. چلیں, وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب, تحفہ انہیں بھی دے دیں. تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس ایک اور سوال لے کر آئیں گے. چلتے ہیں چھٹے سوال کی طرف اور سوال کریں گے جامعۃ المدینہ والوں سے. اگر کسی متولی نے مسجد کا چندہ کسی کو ادھار دے دیا تو اس بارے میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ہاں کر لیں, مشورہ کر لیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ متولی مسجد کو روا نہیں کہ مسجد کا چندہ کسی کو قرض دے یا خود اپنے تصرف میں لائے بطور قرض. جی, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فرمان ہے متولی کو جائز نہیں کہ مال وقف کسی کو قرض دے, یہ بطور قرض اپنے تصرف میں لائے. گویا مال وقف کسی کو قرض نہیں دیا جاتا. جواب بالکل درست ہے. بتائیے غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرو جسے وہ ناپسند کرے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اس میں وہ چیز جو بیان کی جا رہی ہے پائی جا رہی ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ بات اس میں ہے تبھی تو غیبت ہے, اگر نہیں ہے تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ یعنی بہتان ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بعض اوقات جب کوئی شخص کسی کی برائی بیان کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ میں تو سچ کہہ رہا ہوں, یہ بات اس میں ہے. اب یہ حدیث پاک کس قدر ہمارے سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ اگر وہ بات اس میں ہے تبھی تو غیبت ہے, اگر وہ بات اس میں نہیں تو وہ بہتان ہے اور تہمت باندھنا ہو گیا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں غیبت سے بھی بچنا ہے, بہتان سے بھی بچنا ہے. جواب ان کا درست ہے. 7واں سوال, کیا ایسا بھی کوئی زمانہ آئے گا کہ جب کسی کے اولاد پیدا نہ ہوگی؟ قرب قیامت میں جب تمام مومن وفات پا جائیں گے اس کے بعد کسی کے اولاد نہیں ہوگی.
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی تو ایسا زمانہ آئے گا کہ کسی کے اولاد نہ ہوگی. جواب درست ہے. دل کی حقیقت بدگمانی رسالے میں موجود حدیث پاک کی روشنی میں بتائیے. اے دل والو، آج سنو میرے آقا دل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، دل کی مثال اس پر کیسی ہے جو میدان زمین پر ہو اور جسے ہوائیں ظاہر و باطن الٹیں پلٹیں. دل کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی کون سے خیالات ہوتے ہیں، کبھی کون سے خیالات ہوتے ہیں. یہ حدیث پاک ڈرانے کے لیے کافی ہے کہ دل کی مثال جو ہے وہ اس پر کی سی ہے. ایک پر جس طرح میدان میں پڑا ہوتا ہے، کبھی ہوائیں ادھر لے جائیں کبھی ادھر لے جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہماری تعلیم کے لیے ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر سلامتی عطا فرما. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی ایمان پر استقامت عطا فرمائے. جواب ان کا درست ہے. برابر مقابلہ جا رہا ہے. اب 8واں سوال جامعۃ المدینہ والوں سے، نتھ کے سوراخ میں کب پانی بہانا فرض ہے اور کب ضروری نہیں؟ جب نت کا سوراخ پہلے یہ بتائیں نت کہتے کس کو؟ ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین سمجھے نہ ہوں. عورتیں جو ناک میں وہ پہنتی ہیں، ٹھیک ہے، اچھا اس کو نت زیور. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس میں جو سوراخ ہوتا ہے اگر وہ بند ہے تو اس میں پانی بہانا ضروری نہیں، اگر بند نہیں ہے تو اس میں پانی بہانا فرض ہے. جی، اگر نت کا سوراخ بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے. اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نت کو حرکت دے، ورنہ ضروری نہیں. جواب درست ہے. جی، جو شخص امام کے ولدالین کہنے کے بعد آمین کہتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ چلیں بھائی، روزانہ آمین کہتے ہیں، فضیلت سن لیجیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص امام کے ولدالین کہنے پر آمین کہتا ہے، جو شخص جس شخص کی ان میں سے جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ. ہاں، یہ یاد رہے کہ آمین جو ہے وہ اتنی آواز سے کہنا ہے کہ آپ کے کان اس کو سن لیں. آہستہ آواز میں ہمیں آمین کہنا ہے. جی جناب، اگلا سوال. مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں جیسا کہ جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، ان تمام باتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا کیا حکم ہے؟ ان تمام باتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا فرض ہے تاکہ ان سے بچا جائے. جی، ان گناہوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا فرض ہے تاکہ ان سے بچا جا سکے. یہ فرائض علوم میں سے ہیں. جواب بالکل درست ہے. چلے جناب، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بڑا پیارا فتاویٰ، وہ فتاویٰ جس کو دنیا بھر میں شہرت حاصل ہے، فتاویٰ رضویہ شریف، کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 30 جلدوں پر. سوال یہ نہیں ہے، تو میں ایسے ہی پوچھ رہا تھا. یہ بتائیے کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ 22,000 تقریباً 22,000 صفحات پر مشتمل. 22,000 صفحات ہیں. جواب بالکل درست ہے. انہوں نے ٹھانی ہے کہ سارے سوالوں کے جواب صحیح دینے ہیں. جی، آخری سوال کا جواب باقی ہے. 18 نمبر ہیں. یہ بتائیے امیر اہل سنت نے اپنے رسالے وضو کا طریقہ میں وضو کے فرائض کن حروف کی نسبت سے تحریر فرمائے ہیں؟ لفظ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے. لفظ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے. جواب بالکل درست ہے. اگر درمیان وضو کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہو تو وہ عضو دوبارہ دھویا جائے گا یا نہیں؟ اگر یہ پہلی بار ہوا ہے تو اس کو دھو لے، اور یہ اگر اکثر ہوتا ہے تو اس کی طرف التفات نہ کرے، یعنی غور نہ کرے. اگر یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس کو دھو لے، اور اگر اکثر شک پڑتا رہتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے. جواب یہ بھی درست ہے.
چلیں جناب، 10 کے 10 صحیح جواب. پہلی بار ذہنی آزمائش سیزن 5 میں ایسا ہوا کہ دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے سارے نمبر حاصل کر لیے ہیں. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور پھر چلیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 10 سوال اور 20 نمبر. جی جناب، اب باری ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. شعر مکمل کیجئے. اس میں شعر کے بارے میں آپ کو اشارہ دیا جا سکتا ہے یا کسی ایک لائن کو پڑھ دیا جائے گا، وہ شعر آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا اور ہر شعر کے جواب میں آپ کو 2 نمبر ملیں گے. آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ چلیں. بارش نور میں نہا یا رب، یہ دوسرا مصرع ہے. آپ نے پہلا مصرع اس مناجات کا پورا کرنا ہے. بارش نور میں نہا یا رب. سیکنڈ جاری ہیں. 7 سیکنڈ باقی ہیں اور یہ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. ابر برسا دے نور کا میں لوں، بارش نور میں نہا یا رب. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے مجلس آئی ٹی والوں کی. بنا کوئی ایسا سبب یا الہی. آج کا مقابلہ میں جیت جاؤں، بنا ایسا کوئی سبب یا الہی. میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی. جواب بالکل درست ہے. اللہ تعالیٰ یہ دعا آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے، ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. جی جناب، یقیناً روز محشر صرف اسی سے خوش خدا ہوگا. یقیناً روز محشر صرف اسی سے خوش خدا ہوگا. جس نے دنیا میں مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا. یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا. جواب درست ہے. جی جی، کتنی پیاری دعا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے خوش کیا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. جس سے آقا راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ اس سے رب مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. جی جناب، آنا آنا میرے سرور آنا، آ کر آنکھوں میں میری سمانا. مجھے الفت کا ساغر پلانا، میرا سینہ مدینہ بنانا. مجھ کو الفت کا ساغر پلانا، میرا سینہ مدینہ بنانا. جواب بالکل درست ہے. اور ماشاءاللہ کتنی پیاری دعا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. میں ہوں بے روپ بے جمال آقا. بڑا خوبصورت استغاثہ. میں ہوں بے روپ بے جمال آقا. اس کا اگلا مصرع آپ نے سنانا ہے. یہ پہلا مصرع ہے. وقت گزرتا جا رہا ہے. جامعہ والوں کی اشعار پر تیاری کچھ کمزور لگتی ہے. وقت ختم ہو گیا. میں ہوں بے روپ بے جمال آقا، کچھ نہیں ڈھنگ اور کمال آقا. نبی پاک کی بارگاہ میں عاجزی کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم مانگی جا رہی ہے. آپ سے شعر ہے. شاہ مدینہ دین کی دولت، اپنی الفت بھی دی اور اپنی غلامی مجھ کو عطا کی، تو نے بڑا احسان کیا. اپنی غلامی مجھ کو عطا کی، تو نے بڑا احسان کیا. جواب بالکل درست ہے. مجلس آئی ٹی والے بھرپور اشعار کی تیاری کر کے آئے ہیں. باری ہے جامعۃ المدینہ والوں کی. دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں. کیا خوبصورت شعر ہے امام اہل سنت کا. دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے کیا ہمیں. ہی خود رفتہ کیا اے گلے، کیا ہی خود رفتہ کیا اے جلوے جانا ہم کو. کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو. جواب درست ہے. جناب اگلا شعر. پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شہا. پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شہا. میرا ہے کون
तेरे सिवा आहले खबर। सेकंड्स बाकी हैं, आप चाहें तो इस शेर को दुरुस्त कर सकते हैं। पहुँचे पहुँचने वाले तो मंजिल मगर शहा, तकता है बेकसी में तेरी राह ले खबर। आपका शेर ये गलत हो गया है। उनकी जो थक के बैठे सरे राह ले खबर। अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक अलैहिस्सलाम की ख़ास तवज्जो हमें अता फरमाए। बड़ा प्यारा कलाम है इमाम अहले सुन्नत का। आखिरी शेर, कुछ खबर भी है फ़कीरों, आज वो दिन है कि वो थी खबर जिसकी कि वो जलवा दिखा, नेमते खुल्द अपने सदके में लुटाते जाएंगे। जी हाँ, नेमते खुल्द अपने सदके में लुटाते जाएंगे। जवाब दुरुस्त है और मशवरे में बरकत है। जनाब आखिरी शेर, महे बेदाग के सदके जाऊं। हाय हाय, क्या शेर है। महे बेदाग के सदके जाऊं। सेकंड्स खत्म हो रहे हैं, टाइम खत्म हो गया। यूं दमकते हैं दमकने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगता है फिर इन्होंने मुकाबला बराबर कर दिया है। स्कोर बोर्ड पर जाने से पहले एक शेर आपसे भी पूछ लेते हैं। तैयार हैं आप लोग? हाँ भाई मोहसिन भाई, अब कुछ और किताब बताएं, कौन सी देंगे? फैजान सुन्नत आगे रखी है, ये तोहफे में नहीं देंगे आप? ये मकतबुल मदीना से खरीद लें। अच्छा, ये खरीद लें। आप भी माशाल्लाह चाहते हैं ये भी खरीद। चले पीछे से कुछ निकाले ना, कोई मजबूत बड़ी किताब निकाले। ये अपने बातनी बीमारियों का इलाज बाकी है ना। अरे वाह भाई। अच्छा, आसान शेर पूछते हैं, लगता है कुछ तोहफे जाने चाहिए हमारे इस्लामी पर। कोई ऐसा शेर सुना दे जिसमें लफ्ज जंगल आता है। सुभान अल्लाह, तो बहुत सारे हो गए। चले अब आप देखें जिसको आप माइक देना चाहें। आप बताइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहो, चोरों की रखवाली। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें जनाब, ये तोहफा चला गया। एक और भी किताब ले आए भाई। कितने दिन में पढ़ लेंगे? हाँ, कोई नियत भी हो जाए ना साथ साथ। 26 दिन में माशाल्लाह। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि मुताले का भी जहन होना चाहिए। एक और शेर पूछते हैं, चले एक और किताब ले आए भाई। अजाइबुल कुरान इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी किताब, कुरानी वाकयात जिसमें हैं। इसकी कीमत भी बता दें हमारे नाजरीन को। अजाइबुल कुरान की किताब की कीमत है 135 रुपए। माशाल्लाह। दावत इस्लामी की वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, करीबी मकतबे से हासिल भी कर सकते हैं, और यहाँ सही जवाब देकर मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। इसमें दुनिया की सबसे कीमती गायें। अरे वाह। सबसे पहला कातिल, अरे हाय, हजरत ईसा के 4 मौजज़ात, सामरी का बछड़ा। बहुत जबरदस्त मालूमात है इस किताब में, जरूर हासिल करें। शेर पूछते हैं आपसे, ठीक है? क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले। पूरा कीजिए। नहीं, इस तरह बगैर, जल्दी काफिले में सफर कर लें आप तो। शेर बदल देना चाहिए। नहीं, ये गलत बताया इन्होंने, इसलिए कोई काफिले में भेज दें। चल आप जवाब। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। हाय हाय हाय, बू पे चलते हैं भटकने वाले। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कितना प्यारा शेर है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की वो महक कि मेरे आका जब गलियों से गुजरते, साहबा इकराम अलैहिम रिदवान नबी पाक का पता ना पूछते कि कहाँ तशरीफ ले गए हैं, गली के किनारे उस जगह पर आकर सूंघते, मेरे आका की खुशबू होती तो उस पर सफर कर लेते, नबी पाक यहाँ से गए। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। जो भटक जाता वो प्यारे आका की खुशबू सूंघता और नबी पाक के रास्ते हो जाता। बहरहाल हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 26 नंबर बिल्कुल बराबर बराबर चल रहे हैं। जब ये गलती करते हैं तो वो भी गलती कर लेते हैं। पक्की दोस्ती लगती है, लेकिन ये दोस्ती इनको कुछ देर के लिए अलग करनी होगी ताकि हमें भी तो फैसला मिल जाए। अब सेगमेंट है मदनी गुलदस्ता। एक मदनी गुलदस्ता आपने गौर से देखना होगा और उस मदनी गुलदस्ते के बारे में आपसे 2-2 सवालात किए जाएंगे। बड़ा प्यारा मदनी गुलदस्ता। यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी गौर से देखेंगे, आपसे भी इस मदनी गुलदस्ते के बारे में सवाल होगा। मदनी चैनल के नाजरीन आप भी गौर से देखें, जो सवाल इनसे होंगे आप अपने आप से कीजिएगा। देखते हैं आपने कितनी तवज्जो से मदनी गुलदस्ता देखा है। आइए चलते हैं मदनी गुलदस्ते की तरफ।
میرا سوال یہ تھا کہ یہ غیبت سے چھٹکارا کیسے پایا جائے گا؟ غیبت سے چھٹکارا پانے کا طریقہ، ویسے غیبت کی تباہ کاریاں میں اس کے بہت سارے علاج لکھے ہوئے، ان میں بہترین علاج یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ غیبت کی تباہ کاریوں سے آدمی آگاہ ہو. جب کسی چیز کی ہلاکت خیزیوں، تباہ کاریوں اور اس کے نقصانوں سے آگاہی ملے گی تو بچنے کا ذہن ملے گا. پھر اس کے ضروری احکام بھی سیکھنا پڑیں گے، یہ بھی فرض ہے، کب غیبت اور کب نہیں ہے. ورنہ یہ کہ غیبت کی تعریف تو معلوم ہے، لیکن یہ یوں سوچ کر کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ غیبت نہیں ہے اور وہ ہوگی غیبت، کیونکہ اس کی صورت ہے نا کہ غیبت نہیں بھی ہے، یعنی گناہ بھری غیبت نہیں. غیبت تو ہے لیکن گناہ بھری غیبت نہیں ہے، جائز غیبت ہے، بلکہ ثواب والی غیبت بھی ہوتی ہے. جی ہاں، کار ثواب بھی ہوتی ہے غیبت. مثال کے طور پر کسی میں برائی دیکھی، اپنی ہمت نہیں ہے اس کی اصلاح کی، اور مقصود 100% اصلاح ہے کہ یہ اصلاح کرے، اس کی اصلاح ہو، اس کا والد اس کو سمجھا سکتا ہے، تو اس لیے والد تک یہ بات پہنچائی اس نیت سے کہ والد اس کو سمجھائے، اصلاح کرے. تو یہ غیبت ضرور ہے لیکن یہ ثواب دلانے والی غیبت ہے. یہ ساری پہچانیں معلوم ہونا ضروری ہے. دیکھو بابا، یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص کسی کے والد تک اس کے بیٹے کی بات پہنچائے اور واقعی وہ اس میں یہ غیبت سے بچنے کی اس کے سامنے صورتیں بھی سب سامنے، لیکن اب ظرف نہیں ہے بابا، والد تک تو بات پہنچائے گا، کسی کو اعتماد میں لے گا یار، وہ غیبت سے بچنے کے لیے میں نے اس کی باتیں صرف اس کے والد صاحب کو بتائی ہیں، وہ یہ کسی کو بول رہا ہے. اب یہ کیا اس پھر دوسرے کو بولے گا کہ میں نے اس کے باپ کو بولا، ابھی تک نہیں سمجھایا. واقعی شیطان جو ہے نا یہ ایسا پلٹ کے مارتا ہے. اصل وہ باپ تک پہنچانے پر بھی آدمی غور کرے کہ باپ سمجھائے گا کہ نہیں سمجھائے گا. ایک تو یہ، پھر یہ کہ باپ سمجھانے پر قادر ہے کہ نہیں ہے. ہر باپ اولاد کو سمجھانے پر قادر نہیں ہوتا. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. عام آدمی کا جتنا اثر لیتی ہے نا وہ اولاد آج کل کی، باپ کا نہیں لیتی. بڑی پتے کی بات کیا، باپ کی سنی انسنی کر دیتے ہیں. عام آدمی ناک کاٹتا ہے نا تو وہ صحیح کے شرمندہ ہوتے ہیں. بلکہ بعض اوقات تو باپ کو دوسرے کا سہارا لینا پڑتا ہے. میری مانے گا، بالکل لینا پڑتا ہے، میری مانے گا 100% درست بات ہے. آپ سمجھا دو تو مان جائے گا. نہیں ہے، آپ سمجھائیں اس کو، میری سنتا نہیں ہے. صحیح ہے، یہ باپ بیٹے کے لیے بولتا ہے، اپنے کو اگر بولتے ہی نا، پھر حماقت بھی کرتے ہیں، یہ گھر میں بہت تنگ کرتا ہے، آپ سمجھاؤ اس کو، ہماری نہیں مانتا ہے. باپ کرتے ہی اس طرح. یہ باپ کی نادانی ہے ایسا کرنا کہ سب کے سامنے ڈیگریڈ کر رہا ہے یا اس کے سامنے ڈیگریڈ کر رہا ہے، اس کو جھاڑ بھی رہا ہے. جھاڑنے کا ہی انداز ہے، جس کو بول رہا ہے اس کو تھوڑی جھاڑ رہا ہے. بھلے سختی سے کہہ رہا ہے کہ اس کو سمجھاؤ، لیکن حقیقت میں اس کو جھاڑ رہا ہے، یہ انڈائریکٹ کہ تو ایسا پلے پڑ گیا میرے، سدھرتا ہی نہیں ہے. تو یوں وہ مزید ڈھیٹ ہوتا ہے. تو اس لیے باپ کو سمجھانا آتا ہے کہ نہیں آتا، باپ سمجھائے گا کہ نہیں سمجھائے گا. بعض باپ اگنور کرتے ہیں، سمجھاتے ہی نہیں ہے، لفٹ ہی نہیں کراتے، سن لیتے خالی. اور بعض اوقات باپ اچھا ہوتا ہے لیکن سمجھانے پر قدرت نہیں، اولاد سرکش ٹائپ کی ہوتی ہے، کوئی بھاشا ہی نہیں سمجھتی. تو یوں غور خوض کر کے اس کی اصلاح کی صورت نکالے. غیبت سے بھی بچنا ہے، جھوٹ سے بھی بچنا ہے. آپ نے بڑے سے بڑا جھوٹا بھی جھوٹ کو کوئی اچھا کام تو نہیں، جھوٹا آدمی بھی جھوٹ سے نفرت کرتا ہے. اگر اس سے بھی کوئی جھوٹ بولے گا نا تو بولے گا یار تو آدمی صحیح نہیں ہے. جیسے جاہل آدمی کو بھی ہم بولے نا کہ وہ جاہل، تو یہ جہالت کا عیب ہے کہ جو اس عیب میں مبتلا ہوتا ہے وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی جاہل بولے. بہت انٹرسٹنگ مدنی گلدستہ تھا، بہت سارے مدنی پھول تھے، بڑی توجہ سے اسلامی بھائیوں نے دیکھا. اب دیکھتے ہیں کہ سوالات کے جوابات کس طرح دیتے ہیں. پہلا سوال ہے جامعۃ المدینہ والوں سے. امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے غیبت سے بچنے کا بہترین علاج کیا عطا فرمایا؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ غیبت کی تباہ کاریوں کی معلومات حاصل کی جائے تاکہ ان سے بچا جا سکے. بہترین علاج یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ غیبت کی تباہ کاریوں سے آدمی آگاہ ہو. جواب درست ہے، 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب اگلا سوال ہے، بتائیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کس کے ضروری احکام سیکھنے کو فرض فرمایا تھا؟
غیبت کے احکام سیکھنے کو ضروری فرمایا ہے. غیبت کے احکام غیبت کے احکام سیکھنے کو فرض فرمایا. جواب یہ بھی درست ہے. جناب بڑا غور سے مدنی گلدستہ دیکھا ہے. امیر اہل سنت نے کس کے بارے میں فرمایا تھا کہ آج کل کی اولاد کس کے مقابلے میں کس کا اثر زیادہ لیتی ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالی نے فرمایا کہ آج کی اولاد باپ کے مقابلے میں عام آدمی کا اثر زیادہ لیتی ہے. جی والد کے مقابلے میں عام آدمی کا اثر زیادہ لیتی ہے. جواب یہ بھی درست ہے. بتائیے کون کس سے نفرت کرتا ہے؟ اس مدنی گلدستے میں فرمایا گیا. جھوٹا آدمی خود جھوٹ سے نفرت کرتا ہے. جی جھوٹا آدمی بھی جھوٹ سے نفرت کرتا ہے. یہ اتنا برا مرض ہے. جواب بالکل درست ہے. سارے کے سارے نمبر حاصل کر لیے ہیں. آپ نے بھی مدنی گلدستہ دیکھا ہے. چلیں آپ سے بھی سوال کرتے ہیں بھائی. کون سی کتاب پیش کریں گے بھائی؟ المدینۃ العلمیہ کی کتاب ہے حسن اخلاق. ماشاءاللہ. اس میں تقریباً 200 احادیث حسن اخلاق کے موضوع پر جمع کی گئی. کیا بات ہے. یہ اتنی پیاری کتاب ہے. حضرت سیدنا ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ علمیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے. واہ. اگر اس کو ہم پڑھیں امیر اہل سنت مدنی انعامات میں حسن اخلاق کی ترغیب دلاتے ہیں. مختلف مدنی انعامات عطا فرمائے. اور آج اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جتنی حسن اخلاق کی ضرورت ہے شاید کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہو ہر معاملے میں. یہ کتاب اگر یہاں تحفے میں جس کو مل جائے وہ بھی, اور جو جن کو نہ ملے چینل پر دیکھ رہے ہیں تو وہ مکتبۃ المدینہ سے اپنے شہر کے مکتبے سے یا ہوم ڈیلیوری کے سروس کے ذریعے. کتنا اس کا ہدیہ ہے؟ اس کا ہدیہ صرف 23 روپے. ہائے ہائے کتنی سستی کتاب ہے. مکتبۃ المدینہ 200 احادیث خالی کیلکولیٹ کریں اور صرف 23 روپے ہدیہ ضرور حاصل کریں. اب باری ہاں یہ میں بتاتا چلوں کہ انٹرنیشنل جو ہے ہمارے ریٹس ڈفرنس ہیں. اب ایسا نہ ہو کہ یو اے کے مکتبے پر جا کر کہیں بھائی مدنی چینل پر اعلان ہوا تھا 23 روپے میں دیجیے گا, یو کے والے 23 روپے میں مانگنے چلے جائیں تو ظاہر ہے ہمیں یہاں سے بھجوانے کے پھر ڈیوٹی کے فریٹ کے معاملات ہوتے ہیں. آپ کے مکتبے کے ریٹ آپ کو وہاں سے مل جائیں گے. یہ پاکستان کے اسلامی بھائیوں کے لیے ہے. ہند میں ہو سکتا ہے الگ ریٹ ہوگا. جی اب سوال آپ سے اس مدنی گلدستے کے بارے میں غور سے دیکھا تھا آپ نے؟ چلیں کون بتائے گا یہ مدنی گلدستہ کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ کا تھا؟ چلیں آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 3 سیکنڈ کا تھا. 3 سیکنڈ کا تھا جی 3 منٹ. آپ کو تو زیادہ قافلے میں جانے کی ضرورت ہے. آپ کا جواب درست نہیں ہے. چلیں بھائی محسن بھائی کل سے قافلہ مجلس کے اسلام پہ یہیں بلا لیجیے. جی بالکل ایسا ہی کرنا پڑے گا. مزید قافلے تیار کرنے پڑیں گے. قافلہ مجلس والے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے. بھائی نام لکھے تو آپ. چلیں جناب. جی آپ 3 منٹ 41 سیکنڈ. 3 منٹ 41 سیکنڈ نہیں جناب, آپ کا جواب بھی درست نہیں ہے. چلیں جی آپ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 منٹ 32 سیکنڈ کا. چلیں آپ کا جواب بھی بالکل غلط ہے, تو آپ بھی سفر کی نیت فرما لیں. اور 4 منٹ اور 7 سیکنڈ کا یہ مدنی گلدستہ تھا جو ہمارے اسلامی بھائی تھوڑا غور سے دیکھا کریں. دیکھیں ذہنی آزمائش میں آئے ہیں تو اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ایکٹیو رکھیں تاکہ آپ بھی یہاں سے ہمارے تحفے واپس آ رہے ہیں ایسا تو نہ کرو. ہم چاہتے ہیں آپ کو زیادہ سے زیادہ تحفے ملیں. خود خریدنا چاہتے ہیں. ہاں لگتا ہے خود 23 روپے. چلے اب یہ بھی مدنی سزا ہونی چاہیے کہ جاتے ہی جو ہے وہ 23 روپے میں اس کو خرید بھی لیں. پھر چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کس طرف جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 31 پھر برابر بالکل ساتھ ساتھ چلیں گے. پکی دوستی ہے. چلیں جناب اگلا سیگمنٹ. یہ عمل کون سا ہے جس میں اشارے دیے جائیں گے؟ میں طریقہ بتا دیتا ہوں. پہلے اشارے پر جواب صحیح دینے کی صورت میں آپ کو 5 نمبر ملیں گے. دوسرا اشارہ آپ مانگیں گے 4 نمبر ہو جائیں گے. تیسرا اشارہ آپ مانگیں گے ہم بالکل خوشی خوشی دے دیں گے مگر نمبر بھی آپ سے لے لیں گے, 3 رہ جائیں گے. اور آخری اشارے پر جواب دینے پر آپ کو 1 نمبر ملے گا. غلط جواب کسی بھی موقع پر دے دیں گے کوئی نمبر نہیں ملے گا. تو جلدی نہ کیجیے گا, جب تک کانفیڈنٹ نہ ہو آپ نے جواب نہیں دینا ہے. پہلا اشارہ جامعۃ المدینہ والوں کو دیا جائے. یہ عمل کون سا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. دوسرا اشارہ دے دے جناب. اس کا تعلق باطنی گناہوں سے ہے. تیسرا اشارہ تیسرا اشارہ لازمی بنتا ہے. تیسرا اشارہ بھی دیجئے جناب.
وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد. انہوں نے کہا حسد. ہمیں چوتھا اشارہ لینا پڑے گا, دیکھنا ہے جامعۃ المدینہ والوں نے جواب صحیح دیا ہے یا نہیں. چوتھا اشارہ دیجئے. اس عمل سے مراد ہے دلی خفیہ دشمنی. جی ہاں, جواب حسد ہے, جو کہ بالکل درست ہے. 3 نمبر حاصل کر لیے جامعہ والوں نے. آپ کی باری ہے. آپ کو تو لگتا ہے بغیر اشارے کے جواب دے دینا چاہیے. اشارہ لیں گے آپ؟ اچھا لیں گے بھائی. چلے بھائی اشارہ دے دیں. قرآن پاک میں اس عمل کی ترغیب ہے. دوسرا اشارہ بھی دیجئے جناب. اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. تیسرا اشارہ بھی لیں گے جناب. بتائیے تیسرا اشارہ. اس عمل کے کامل ادا ہونے سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا یہ بھی مشکل ہے جی. حج. چوتھا اشارہ لیں گے. میں خود سوچ رہا تھا کہ اس کے 2-3 جواب بنتے ہیں. چوتھا اشارہ دیجئے. ندامت اس عمل کا ایک اہم رکن ہے. اللہ اللہ اللہ. اس کا جواب ہے توبہ. اور اگر ایک اور اشارہ لیتے تو یہ آئی ٹی والے پہنچ جاتے. ایک بھی نمبر نہیں ملا. پہلی بار کسی سیگمنٹ کے اختتام پر فاصلہ بڑھا ہے. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اب مقابلہ کس طرف جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عمل کون سا ہے؟ کمپلیٹ ہونے کے بعد 34 نمبر ہیں جامعۃ المدینہ کے, 31 نمبر ہیں, 31 ہیں مجلس آئی ٹی کے. وقت ہوا ہے نعت شریف سننے کا. 2 سیگمنٹ باقی ہیں. آئیے آپ بھی کچھ سانس بھی لے لیجئے. نعت خواہ اسلام بھائی سے گزارش ہے آئیے اور ہمیں اچھا پیارا ایک کلام بھی سنائیے. کچھ کالز بھی ہو سکتا ہے جمع ہوں تو وہ بھی ہمیں دے دیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا
چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے وہی دو ملکی ہے ماشاء اللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی ہم تو ہم گے سرے حشر دیکھو گے تو ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارا نبی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے
چل اٹھ جب غافر سا ہو ساقی کے در پر درے جود ہے میرے مستان والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا کہاں تم نے دیکھے چندران والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب خانے والے میرا دل بھی چونکا دے چمکانے جی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ چائے پی لیں، ان کی سانس میں مزید سانس آ جائے، کیونکہ اب دو اہم سیگمنٹس باقی ہیں، فقہی پہیلیاں اور سفر ہے مگر اکیلے۔ تو ہم چائے پیتے ہیں، آپ بھی اگر چاہیں تو گھر پہ چائے پی لیں، لیکن ساتھ ساتھ دیکھیے کہ ہماری مجلس جامعۃ المدینہ کس طرح کام کرتی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے مجلس IIT، دونوں شعبے ہمارے ساتھ ہیں، دعوت اسلامی کے دونوں شعبے کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے زیر انتظام جامعۃ المدینہ کی سب سے پہلی شاخ 1995 سنہ عیسوی میں نیو کراچی کے علاقے مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی باب المدینہ کراچی کی دوسری منزل میں کھولی گئی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا جامعۃ المدینہ کی مزید شاخیں کھلتی چلی گئیں۔ تادم بیان 15 شعبان المعظم 1435 سنہ ہجری 162 جامعات المدینہ للبنین قائم ہیں۔ ان کے ذریعے کم و بیش 10,916 طلبہ اسلامی بھائیوں کو حسب ضرورت قیام و طعام کی سہولتوں کے ساتھ درس نظامی یعنی عالم کورس، اور یوں ہی جامعات المدینہ للبنات یعنی اسلامی بہنوں کے جامعات کی تعداد 184 ہے، جس میں تقریباً 8,516 اسلامی بہنوں کو عالمہ کورس کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک طالب العلم پر ماہانہ تقریباً 3,125 روپے اور سالانہ تقریباً 37,500 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ سے سند فراغت حاصل کرنے والے خوش نصیبوں کے نام کے ساتھ مدنی لکھا اور بولا جاتا ہے۔ جن چیزوں کو ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، جن چیزوں کے بارے میں کبھی ہم نے دیکھا نہیں تھا، سنا نہیں تھا، الحمدللہ ہم وہ چیزیں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں سیکھ چکے ہیں۔ ہم سے کوئی آج تک کوئی فیس کا مطالبہ نہیں کیا گیا، کوئی فیس نہیں مانگا گیا۔ ہم جب سے آئے فی سبیل اللہ پڑھ رہے ہیں، کھانے کی سہولت، رہنے کی رہائش کی سہولت۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میں عالم بنوں باعمل یا الہی، میں عالم بنوں باعمل یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ ماس کمیونیکیشن یعنی ذرائع ابلاغ کی کثرت اور ٹیکنالوجی میں آئے دن ہونے والی پیش رفت کی بدولت آج دنیا گلوبل ولیج کی سی صورت اختیار کر چکی ہے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی جس طرح سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلوں میں شہر با شہر گاؤں با گاؤں سفر کر کے اور مدنی چینل کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، وہیں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے بھی اپنا مدنی مقصد یعنی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل پہنچانے میں کوشاں ہیں، جس کی ایک مثال دعوت اسلامی کی مجلس IIT ہے، جس کے تحت دعوت اسلامی کا مدنی مقصد کمپیوٹر اور ڈیجیٹل صارفین تک جدید تقاضوں کے مطابق پہنچایا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net گزشتہ 18 برسوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ الحمدللہ عز و جل کم و بیش 180 سے زائد ممالک کے یوزرز
दावत इस्लामी की वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं। इस वेबसाइट के तहत मजलिस IT दावत इस्लामी दीगर मजालिस दावत इस्लामी की खिदमत भी पेश कर रही है, जिसमें तावीज़ात अत्तारिया, रूहानी इलाज, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत और ऑनलाइन इस्तिखारा सर फहरिस्त हैं। इसके अलावा मजलिस IT अबाउट मोहम्मद.net, इमाम अहमद रजा.com, अमीर अहले सुन्नत.net और दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात की वेबसाइट के जरिए नेकी की दावत आम करने के अजीम मकसद में मसरूफ अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मजलिस IT के जरिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स और मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई जाती है। सॉफ्टवेयर्स में कुरान पाक, माँ कंजुल ईमान और तफसीर खजाइनुल इरफान, अल मदीना लाइब्रेरी, औकातुस सला, मदनी चैनल, मदनी इनामात काबिल जिक्र सॉफ्टवेयर्स हैं। इसी तरह मोबाइल एप्लीकेशन में अल कुरान मोबाइल एप्लीकेशन, औकातुस सला, मदनी चैनल, मौलाना इलियास कादरी, रूहानी इलाज काबिल जिक्र हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी दावत इस्लामी नेकी की दावत आम करने में मसरूफ अमल है। सोशल मीडिया पर आप दावत इस्लामी से इस लिंक पर मरबूत रह सकते हैं। facebook.com/dawat-islami.net, www.facebook.com/इलियास कादरी ज़ियाई। बेशुमार आशिकाने रसूल की तरह आप भी दावत इस्लामी से राब्ते में रहने के लिए दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net विजिट कीजिए या दावत इस्लामी के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट fb.com/dawat-islami.net पर मैसेज करें। माशाअल्लाह, दोनों शोबे आपने देखे, अलग जहतों में अपने अपने तौर पर सुन्नतों की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन शोबों को भी और दावत इस्लामी के तमाम शोबाजात को तरक्कियाँ अता फरमाए। हमारी दावत इस्लामी के लिए, इनके शोबाजात के लिए काम करने वाले इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों के लिए आप भी ज़रूर दुआएँ किया करें। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और फिर सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बर्मिंघम से अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल साहब इस वक्त UK के बर्मिंघम शहर में ज़हनी आज़माइश सीज़न 5 आपका सिलसिला देखा जा रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सिलसिला है साहब, अल्लाह इसको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। नाकिस मशवरा है कि अगर आप UK पे करम फरमाएं और UK के अंदर भी ज़हनी आज़माइश सीज़न 6 UK के अंदर अगर करें तो मदीना मदीना हो जाए। इंशाल्लाह हमें भी तैयारी का मौका मिलेगा और यहाँ भी जो है वो टैलेंट जो है वो चेक किया जाए और इस तरह कुतुब बीनी में भी इजाफा होगा। इस्लामी भाई जो है वो मज़ीद किताबें पढ़ने की तरफ रग़बत मिलेगी। तो आपने जिस तरह पाकिस्तान में किया, इस तरह अगर UK में तरकीब बनाए तो इंशाल्लाह मदीना मदीना होगा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। चलें जनाब, लंदन में UK में ज़हनी आज़माइश सीज़न 6 का मशवरा आया है। अब पता नहीं कहाँ कहाँ ज़हनी आज़माइश करना पड़ेगा। ये भी आज़माइश है कि किस किस को शामिल किया जाए। हमने याद रहे, हो सकता है कि ये भी नाजरीन को ना पता हो कि शोबाजात ज़रूर शामिल किए हैं, लेकिन ये सिर्फ बाबुल मदीना कराची और ज़्यादा से ज़्यादा हैदराबाद के चंद इस्लामी भाइयों को हमने बुलाया है। ये पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। दावत इस्लामी के माशाल्लाह 95 से ज़्यादा शोबाजात हैं, उनमें से फ़कत 14 शोबाजात और उसमें भी बाबुल मदीना और कुछ बाबुल इस्लाम सिंध के इस्लामी भाई हैं। पूरे पाकिस्तान के टैलेंट को अगर हम निकालने लगे तो न जाने कितनी टीमें बन जाएंगी और कितना लंबा ये सिलसिला चलेगा। तो पहले भी हमने अर्ज़ किया था कि हमारा मकसूद जितवाना हरवाना नहीं, किसी बहाने से इल्म दीन आपको घर बैठे पहुँचाना है। आइए कुछ और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अमीनुद्दीन है, मैं बहरीन से बात कर रहा हूँ। हाबिब भाई, कि आपके जितने भी प्रोग्राम है ना बहुत ही अच्छे हैं और किसको अच्छा बोले किसको नहीं बोले समझ में नहीं आता, लेकिन आपके सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। बहुत आपको और आपके टीम को अल्लाह अच्छा रखे, उनकी उम्र दराज करे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मदनी चैनल वाकई उसके सारे सिलसिले अच्छे हैं, देखते रहिए और बरकतें लूटते रहिए। ज़हनी आज़माइश ख़त्म होगा, फिर कोई नया सिलसिला इसके बाद शुरू हो जाएगा और आप इसकी बरकतें लूटते रहेंगे। जी अगली कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंहिंजो नालो कसवा अत्तारी आहे, मां समसम नगर हैदराबाद तां खां आहियां। ज़हनी आज़माइश खे असां सभु शौक़ सां ॾिसंदा आहियूं, सभु ॾिसंदा आहिनि। अल्लाह ताला ज़हनी आज़माइश जे मदनी चैनल खे बि तरक़ी हासिल फरमाए। मां हुन लाइ दुआ थी कयां त उहो सुठो प्रोग्राम थो हले ऐं उहे बि असांखे दुआ करनि त असांजे हर का परेशानी दूर थी वञे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। जब कॉल शुरू हुई तो मैं समझा इंग्लिश में है, फिर सोचता रहा ये उर्दू में है, अब आखिर में समझ आई कि सिंधी में है। तो तव्हां जो मेहरबानी, तव्हां असांखे कॉल किया, लेकिन थोड़ा सा आराम से अगर आप बात करेंगे तो आपकी बात हमें अच्छी तरह समझ आएगी। हैदराबाद से शायद कहीं ट्रेन में जल्दी नहीं जाना होगा आपने, तो जो भी कॉल करें इस्लामी भाई वो थोड़ा सा रुक कर मदनी मुन्ने हों, मदनी मुन्नियाँ हों, ताकि तमाम नाजरीन जो है वो अच्छी तरह समझ ले। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जितना समझ सके। उम्मीद है हमारे बारे में अच्छी तासुरात दिए होंगे, तो आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अगली कॉल दे दीजिए।
میرا نام محمد عاطف رضا اتاری ہے جی میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں الحمدللہ عز و جل سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اور ان سے الحمدللہ بے شمار علم دین کے مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں اور اس میں خصوصاً ایسی معلومات ملتی ہیں جیسے فقہی پہلیاں ماشاءاللہ اتنا اچھا ہی پیارا سیٹمنٹ ہے. بہت شکریہ آپ کا ہماری حوصلہ افزائی کا. اگلی کال دے دیجیے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کاشف اتاری ڈویژن ڈہرہ والا سے. حضور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا یہ سلسلہ ذہنی آزمائش الحمدللہ بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے اور الحمدللہ آپ کا انداز یہ بہت اچھا ہے الحمدللہ. اور میں مجلس آئی ٹی اور جامعۃ المدینہ کے ان اسلامی بھائیوں کا الحمدللہ ساتھ دوں گا جو 12 دن کے مدنی قافلے کی نیت کریں. اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے. ان کا ساتھ دیں گے جو 12 دن سفر کریں گے. آپ کی کال مل گئی, آپ کتنے دن میں سفر کریں گے؟ پہلے تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں بھی 12 دن کے قافلے میں سفر کروں گا, میرے ساتھ آپ بھی سفر کریں. ترغیب دینے کے لیے ترغیب بننا پڑتا ہے. ویسے ہونا یہی چاہیے جس کی کال ملے وہ یہ بھی کہے کہ میں شکرانے میں نیت کرتا ہوں کہ اتنے دن کے قافلے میں اس تاریخ کو سفر کروں گا, یا فلاں کتاب جو آج میں نے سنی ہے اتنی خرید کر تقسیم کروں گا, یا یہ کتاب اتنے دن میں پڑھ لوں گا. تو ہمیں لگے گا کہ جناب ہماری جو سلسلہ ہے وہ پروڈکٹیو ہو رہا ہے, لوگ اس سے اچھی نیتیں کر رہے ہیں. میں اپنی مجلس سے بھی گزارش کروں گا کہ کالز تو آپ کے پاس بہت ساری ہوں گی, اب اگر وہ کال کر کے ہماری تعریفیں کرتے رہیں, ایسا نہ کرو, ہمیں اوپر چڑھاتے رہیں. تو اچھی نیتیں والی کالیں لیں گے تو انشاءاللہ مزید ناظرین اچھی نیتیں کریں گے. ایک کال آخر لے لیتے ہیں. جی میرا نام محمد طلحہ سعیدی ہے, میں خیرپور سادات سے بات کر رہا ہوں. ہم سب گھر والے ذہنی آزمائش بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. ہماری ہمدردیاں ویسے تو دونوں ٹیم کے ساتھ ہیں, لیکن میری دعا مجلس آئی ٹی کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ میری دعا کو پورا کرے. اگر میری دعا پوری ہو گئی تو انشاءاللہ عز و جل میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیرہ. ویسے بھی ان کو دعاؤں کی زیادہ ضرورت لگ رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی زیادہ دعاؤں کی ضرورت بھی ہے, 3 نمبر شاید پیچھے ہیں. تو بہرحال بالکل, بلکہ میری گزارش ہے, بلکہ آئی ٹی والے خود کہتے ہیں بھائی کہ یہ جیتیں یا ہاریں, ہم جیتنے ہارنے تو آئے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ مدنی قافلے میں ضرور سفر کر لیں انشاءاللہ, تاکہ ان کو ثواب بھی مل جائے گا. آپ ان کے ایصال ثواب, ان کو ثواب بھیج دیجیے گا, تو یہ بھی ان کے لیے ایک تحفہ ہوگا. بہرحال کالز تو بہت ساری ہوں گی, لیکن اب سلسلہ بھی آگے بڑھانا ہے. اپنی اپنی جگہوں پر آ جائیے انشاءاللہ. فقہی پہلیاں ہمارا یہ سیگمنٹ ہوگا اور بڑا دلچسپ ہوتا ہے. آئیے مل کر شروع کرتے ہیں. صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اب سیگمنٹ ہے فقہی پہیلیاں. ایک سوال کا جواب 4 نمبر کا ہوگا. اگر آپ ڈائریکٹ جواب دے دیں گے اور اگر کوئی اشارہ چاہیں گے تو ہم آپ کو اشارہ دیں گے اور اس میں آپ کو 2 نمبر ملیں گے. بغیر اشارے کے جواب دینے پر آپ کو 4 نمبر مل جائیں گے. غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا. 2 سوال باری باری ایک ایک کر کے دونوں طرف سے ہوں گے. 8 نمبر آپ اس میں حاصل کر سکتے ہیں. 34 اور 31 3 نمبر کا فرق ہے. جامعۃ المدینہ والوں سے پہلا سوال, کس صورت میں مرد کو سونا استعمال کرنا جائز ہے؟ تو کون سی صورت ہے جس میں مرد سونے کا استعمال کر سکتا ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے. یاد رہے کہ مردوں کو سونے کے زیورات پہننا منع ہیں, لیکن وہ کون سی صورت ہے جس میں مرد سونا استعمال کر سکتا ہے؟ کوئی یہاں جس کا جواب آتا ہو؟ پوچھنا نہیں ہم نے آپ سے, ایسے ہی پوچھ رہا ہوں. سیکنڈز چل رہے ہیں اور یاد رہے 30 سیکنڈ تھے اور 8 سیکنڈ رہ گئے ہیں. جی اشارہ دیجیے. اشارہ دے دوں. یہ لباس کے ساتھ کچھ تعلق ہے. جی سونے کے بٹن لگانا. بغیر زنجیر کے سونے کا بٹن مرد کو استعمال کرنا جائز ہے. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں, مگر نمبر 2 ملیں گے. یہ پتا چلا کہ مرد زیور نہیں پہن سکتا. بغیر چین کے اگر سونے کے بٹن لگائے جائیں, اب اس میں بھی تکبر وغیرہ نہ ہو تو پھر یہ یقیناً تکبر الگ چیز ہے, لیکن اس مسئلے کے حوالے سے یہ جائز ہے. جی داڑھی بڑھانا واجب سنت مؤکدہ ہے. کس انسان کو داڑھی منڈانا مستحب ہے؟ داڑھی منڈانا مستحب ہے. انٹرسٹنگ کوسچن. چلیں جناب, تینوں داڑھی والے ہیں, اب دیکھیں جواب کیا دیتے ہیں. وہ عورت جس کی داڑھی بڑھتی ہو اس کو داڑھی منڈانا مستحب ہے.
जवाब ये था किस इंसान को दाढ़ी मुंडाना मुस्तहब है। ये चले गए इस्लामी बहनों की तरफ। लेकिन जवाब यह है कि जबकि औरत को दाढ़ी निकले तो उसे मुंडाना मुस्तहब है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 4 नंबर हासिल कर लिए हैं, मुकाबले में फिर वापस आ गए हैं। जी जनाब, अब बताइए किस सूरत में, वैसे तो टोपी पहनकर सर ढांप कर नमाज पढ़नी चाहिए, मगर वो कौन सी सूरत है जिसमें नंगे सर नमाज पढ़ना वाजिब है? वो कौन सी सूरत है जिसमें नंगे सर नमाज पढ़ना वाजिब है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या नंगे सर भी नमाज पढ़नी होगी और वो वाजिब होगी? एहराम की हालत में मर्द को, जी, मर्द को हालत एहराम में नंगे सर नमाज पढ़ना वाजिब है। जवाब दुरुस्त है। जनाब, अब आपसे सवाल है और ये आखिरी सवाल है फिकही पहेलियों का, और मुकाबला बहुत क्लोज जा रहा है। ये सवाल अगर आप सही जवाब देंगे तो मुकाबले में बहुत अच्छे अंदाज से रहेंगे। किस सूरत में बिला उज़्र शरई कसदन रोजा तोड़ने में कफारा नहीं? जान बूझकर भी रोजा तोड़ दें, वो कौन सी सूरत है जिसमें कफारा नहीं है? जी, अंगूठा तो दिखा दिया है, अब जवाब देखें सही देते हैं कि नहीं। जी, ये नफली रोज़ा है। नफली रोज़ा जानबूझकर कसदन बगैर उज़्र शरई के तोड़ने पर कफ़ारा नहीं है। रमजान शरीफ के अलावा किसी दूसरे रोजे के तोड़ने में कफ़ारा नहीं है, अगरचे बिला उज़्र शरई और कसदन हो। ये याद रहे कि अगर नफली रोजा रख कर तोड़ दिया तो उसकी जो कज़ा है वो अदा करनी होगी, कफ़ारा नहीं है। जवाब दुरुस्त है। चलें जनाब, फिर 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। मुकाबला बड़ा क्लोज जा रहा है। एक गलती कर चुके, गलती तो नहीं कहेंगे, आधा जवाब दिया था जामियतुल मदीना वालों ने, और शायद इसकी बिना पर मुकाबला कुछ और करीब आया है। और कल भी हमने देखा था कि फैसला हुआ था आखिरी सेगमेंट में, सफर है मगर अकेले में। जी, 40 और 39, 1 नंबर का फर्क है। रोजाना ही मुकाबला बड़ा करीब होकर फाइनल होता है। आज देखना है क्वार्टर फाइनल की तरफ हमारे जामियतुल मदीना वाले जाएंगे या आईटी वाले जाएंगे। जी, यहां इस्लामी भाई से भी एक सवाल कर लिया जाए। मोहसिन भाई, बिल्कुल किया जाए। काफिला लगता है आपने तैयार करना है। 12 इस्लामी भाई करने। अच्छा, 12 करने, काफिला तैयार करना है या तोहफा लेना है? चले आसान सवाल कर लेते हैं इनसे। किताब कौन सी देंगे आप तोहफे में? इल्म हिकमत के 125 मदनी फूल। माशाअल्लाह, ये माशाअल्लाह। किताब वो है कि अमीर अहले सुन्नत मद्दज़िलुल आली ने दारुल इफ्ता की तरबियत हासिल करने वाले इस्लामी भाई को जो तदरीब फरमाई थी, उसमें से मदनी फूल इसमें जमा किए गए, उलमा के लिए भी काम के हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें जनाब, अब इस किताब को भी आप मकतबे से हासिल कर सकते हैं, वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये बताइए, हाँ, अल्लाह ताला हम सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। हज किस तारीख को होता है? सवाल यह है कि हज किस तारीख को होता है? माशा अल्लाह, आपने जवाब दे दिया था। ये बुजुर्ग अगर जवाब दे दें, सुभान अल्लाह। चले, हमारे बुजुर्ग जवाब देंगे। चले, माशाअल्लाह। 9 तारीख को। 9 कौन से महीने की हुजूर? हज के महीने। महीना भी तो होगा ना। 9 तारीख तो आपका जवाब दुरुस्त है। जी, हज का महीना। हज का महीना तो माशाल्लाह सही फरमा रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। जुल्हिज्जतुल हराम की 9 तारीख को यौम अरफा हज का दिन होता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह, हाजी हैं ये, तो इनको तो बिल्कुल पता होगा माशाल्लाह। और हाजी तो इंतजार करता है उस दिन के हवाले से। अल्लाह ताला हमें भी वो दिन अरफा में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। चलें जनाब, अब बारी है आखिरी सेगमेंट की, सफर है मगर अकेले। आपसे गुजारिश है आप यहाँ जाएं और दरमियान वाले इस्लाम पे वहाँ चले जाएं और दोनों टीमों के दरमियान कुछ फासला बना लें। किसी से मशवरा करने की इजाज़त नहीं होगी, किसी जानिब देखें भी ना। बेहतर यह है कि नीची निगाहों वाले मदनी नाम पर अमल करें और बारी बारी आपसे सवाल किया जाएगा। कुछ नंबर स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, हर सवाल नंबर के पीछे एक सवाल मौजूद होगा। सही जवाब देने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, गलत जवाब देने पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। और याद रहे कि अब मुकाबला 1 नंबर के फ़र्क से है। हर सही जवाब आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जाएगा, हर गलती आपको दूर कर सकती है। शुरू करते हैं हमारे जामियतुल मदीना वालों से। पहला सवाल, स्क्रीन पर नंबर दिखाए जाएं और आप सेलेक्ट कीजिए उनमें से एक नंबर। जी, कौन सा नंबर पसंद फरमाएंगे? 9 नंबर।
इंटरेस्टिंग, पहला ही नंबर 9। पूछेंगे क्यों नंबर 9 सेलेक्ट किया है, लेकिन अब पहले सवाल देख लेते हैं 9 के पीछे क्या है। बताइए तमाम फरिश्तों के सरदार कौन हैं? हजरत सैयदुना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 2 नंबर हासिल कर लिए जामिया वालों ने। ये 9 नंबर के पीछे क्या राज था? कल हमने देखा कोई 11 कह रहा था, 12वीं कह रहे थे, पंजतन पाक। 9 की क्या निस्बत लाएं आप? कोई खास वजह नहीं थी। कोई खास वजह नहीं थी। ख्वाब में तो नहीं आया था 9 नंबर पूछना है, ऐसा नहीं है। चलें, अब बारी है हमारे आईटी वालों की। जी, नंबर दिखाए जाएं। फरमाइए। 7 नंबर। बताइए 7 के पीछे क्या सवाल छुपा हुआ है? हज के 2 रुकन कौन से हैं? उन 2 अरकान के नाम बताइए। अल्लाह ताला हम सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। सफर है मगर अकेले, और हज के बारे में आ गया है सवाल। वक्त गुजरता जा रहा है। नियत। टाइम आपका गुजर गया है। कोई है जो यहां जवाब दे? चले भाई, कौन सी किताब देंगे तोहफे में? इनको इंशाल्लाह जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बिजली का, बिजली के इस्तेमाल के मदनी फूल। अरे बिजली के अमीर बारे में अहले भी रिसाला सुन्नत है। ने क्या बात। बिजली के इस्तेमाल का तरीका भी हमें बताया है। क्या बात। कि हम किस तरह बिजली बचा सकते हैं और किस तरह हमें बिजली को बचाकर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसराफ भी ना हो। क्या बात। और हम लोड शेडिंग से भी नजात अमीर अहले सुन्नत की क्या बात है। किस किस शोबे में हमारी रहनुमाई करते हैं? बिजली के मदनी फूल तो बताएं कितने की ये किताब? ये तो जरूरी है आज के माशरे के लिए। मोहसिन भाई, इसकी कीमत अगर पता हो। इस रिसाले की कीमत है 10 रुपए, सिर्फ 10 रुपए। सुभान अल्लाह। बिजली इस्तेमाल करने के मदनी कौन फूल। जवाब देगा? चलें 2, लेकिन काफिले में सफर करेंगे फिर गलत जवाब देने हो जाएगा अगर गलत हो गया तो। ठीक है, जो पक्का जवाब आता हो वो हाथ उठाए। जी, पहले भी गलती हुई ना तो 12 दिन का काफिला, अगर गलती हुई तो। जी, रबीउन नूर में 12 दिन के काफिले में सफर करेंगे, यानी गलती के लिए पहले ही तैयार है लगता है। चलें, हज के 2 अरकान। भाई पहले नियत करना और दूसरा इहराम पहनना। ठीक है, आपने 12 दिन की नियत तो कर ली है ना, आप वो नियत पर कायम रहें। जवाब आपका सही नहीं है। 12 दिन बदनी मुज़ाकरों में यहाँ फैज़ान मदीना फैज़ान मदीना 12 दिन के लिए आ जाएं। चलें अगला। ये पीछे इस्लामी भाई थोड़ा आगे, ये पीछे वालों को थोड़ा आगे लाएं ताकि रोशनी में आ जाए ना। माशाअल्लाह। थोड़ा आगे बुला के उनसे सवाल करें। जी, आप कितने दिन जाएंगे? 3 दिन जाने के लिए तैयार है। सवाल सही हो जाए फिर भी जाना चाहिए। जी, वकूफ़ अरफा, तवाफ़ुज़ ज़ियारा। तवाफ़ुज़ ज़ियारा, वकूफ़ अरफा, ये हज के फ़राइज़ भी हैं, अरकान भी हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इनको तोहफा दे दें। और हमारे आईटी वालों से एक गलती हो गई है। बारी है जामियतुल मदीना वालों की। जी, नंबर दिखाइए, कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 4 नंबर। 4 यार की निस्बत सोची होगी उम्मीद है। दिखाइए 4 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? सुभान अल्लाह, आज तो मक्के मदीने की सैर लगता है करवा रहे हैं। मुल्तजम किसे कहते हैं? मुल्तजम किसे कहा जाता है? अल्लाह ताला हम सबको मुल्तजम की हाजिरी अता फरमाए। बड़ी मुबारक जगह, दुआओं की कबूलियत की जगह, वो जगह कौन सी है? काबा शरीफ का वो हिस्सा जो काबे के साथ है, दीवार बनी हुई है, उसको मुल्तजम कहते हैं। काबे का वो हिस्सा जो दीवार बनी है, काबा तो चारों तरफ दीवार है, कौन सा पर्टिकुलर हिस्सा बताएं ना। काबे के साथ एक हिस्सा है, वहाँ छोटी सी दीवार बनी हुई है काबे के बाहर। वो हतीम है, वो मुल्तजम नहीं है। वो भी काबे का हिस्सा था जिसको यू शेप की दीवार बना दी गई है। और उसके बारे में बताऊं कि जो उसके अंदर गया गोया वो भी काबे के अंदर गया, मगर मुल्तजम कहते हैं जो कि दरवाज़ा काबा और हजर अस्वद के दरमियान जगह है। बड़ी मुख्तसर सी जगह है ये, मुल्तजम और दुआओं की कबूलियत की जगह है। जवाब इनका गलत हो गया है जनाब। बारी बारी भी गलती करते हैं ये लोग। चलें आईटी वालों, आपकी बारी है, नंबर दिखाइए। जी, 11 के पीछे बताइए कौन सा सवाल छुपा हुआ है? खुतबे में किस तरह बैठने से 2 रकात का सवाब मिलता है? वो कौन सा अंदाज है जिसमें कोई खुतबे में बैठे तो 2 रकात का सवाब मिलता है? सफर है मगर अकेले, बाकी इस्लामी भाई खामोश रहेंगे। 2 जानों बैठने से।
صرف دو زانو بیٹھنے سے نہیں, دو زانو بیٹھ کے قبلہ رخ, دو زانو قبلہ رخ ہو کے بیٹھنے سے. ابھی سیکنڈز باقی ہیں, آپ کچھ قریب پہنچے ہیں لیکن دو زانو ہو کے قبلہ رخ بیٹھنے سے, جیسے ہم قعدہ میں بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھنے سے. اب یہ آدھا جواب صحیح مانیں گے کہ نہیں, مجلس سے پوچھ لیتے ہیں. نہیں, کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں. دو زانو بیٹھ کر خطبہ سنیں, پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے, دوسرے میں زانو پر رکھے, تو انشاءاللہ عز و جل 2 رکعت کا ثواب ملے گا. آپ کا جواب بھی غلط ہے. جی اب باری ہے ہمارے جامعہ والوں کی. جی آپ کی باری ہے, نمبر بتائیے اسکرین پر. ایک نمبر. جی جامعۃ المدینہ والوں نے پوچھا ہے پہلا نمبر, اور جامعہ والوں کو جامعہ والا ہی سوال مل گیا ہے. سیاہ ستہ سے مراد کون سی کتابیں ہیں؟ سیاہ ستہ سے مراد حدیث پاک کی وہ 6 کتابیں ہیں. نام بھی جی نام بھی بتانے آپ. امام بخاری, امام محمد بن اسماعیل بخاری کی صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ترمذی, سنن ابن ماجہ, سنن ابی داؤد اور سنن نسائی. جواب بالکل درست ہے ان کا. چلیں جناب, اب باری ہے ہمارے آئی ٹی والوں کی. جی نمبر کو بتائیے, نمبر دکھائیے اسکرین پر. 8 نمبر. 8 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ نماز جنازہ کے کتنے اور کون سے ارکان ہیں؟ آئی ٹی والوں کے ذمہ لگتا ہے ارکان ہیں. نماز جنازہ میں کتنے اور کون سے ارکان ہیں؟ نماز جنازہ میں 2 رکن ہیں. نمبر 1 نیت, اور نمبر 2 تکبیرات جنازہ. ٹائم بھی آپ کا ختم ہو گیا ہے, تھوڑی سی غلطی رہ گئی ہے. 2 بالکل ارکان ہیں, مگر 4 تکبیروں کے ساتھ جو دوسرا رکن ہے وہ قیام ہے. جی ایک نمبر دیا جائے گا آئی ٹی والوں کو. جناب اب باری ہے ہمارے, اب یاد رہے کہ سب سے ایک سوال غالباً ہو گیا ہے, اور 40 اور 44 جامعۃ المدینہ والے 4 نمبر سے آگے ہیں. ہر جواب بڑا قیمتی ہے, توجہ کے ساتھ جواب دیجئے. آئی ٹی والوں کو تھوڑا سا جمپ کرنا پڑے گا اگر آگے آنا ہے. اب بتائیے کون سے نمبر باقی ہیں؟ باری ہے ہمارے آئی ٹی جامعہ والوں کی. جی حضور. 2 نمبر. جی 2 نمبر بتائیے, 2 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ چغلی کی تعریف سنائیے. نقصان پہنچانے کے ارادے سے کسی کی برائی کرنا دوسرے سے. کسی کی بات نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا, یہ چغلی کی تعریف ہے. جواب ان کا درست ہے. چلیں جناب, جامعہ والوں نے صحیح جواب دے کر, جس کی باری نپٹ جاتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ وہ سکون کی ایک سانس لیتا ہے کہ میری باری پوری ہو گئی, میں نے اپنا کام کر دیا, اب اگلے کی باری ہے. جی جناب آئی ٹی والوں کی باری ہے, نمبر دکھائیے. 6 نمبر کے پیچھے بتائیے. خواجہ صاحب کی چھٹی کی نسبت امید ہے انہوں نے سوچا ہوگا, اس کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ شرعی سفر کی مسافت کتنی ہوتی ہے؟ 92 کلومیٹر. 57.5 میل 92 کلومیٹر. جواب درست ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے. جامعۃ المدینہ والوں کی باری ہے, بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 12ویں شریف کا 12 نمبر بتائیے. جامعہ والوں کو پھر جامعہ کا سوال مل گیا ہے. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث کس موضوع پر ہے؟ نیت کے موضوع پر. نیت کے موضوع پر ہے. جواب بالکل درست ہے. آئی ٹی والوں کی باری ہے, بتائیے کون سا نمبر آپ پسند کریں گے؟ 3, 5 اور 10 میں سے 5 نمبر بتائیے. 5 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ وہ کون سی 4 رگیں ہیں جو ذبح کے وقت کاٹی جاتی ہیں؟ مشکل سوال آ گیا ہے. ان 4 رگوں کے نام بتائیے. جی سانس کی, غذا کی. سانس کی, غذا کی. یہ سائنسی سوال نہیں ہے بھائی, یہ فقہی سوال ہے, اور ان کے کچھ نام ہیں نا, نام نہیں آتا. حلقوم, مری اور ودجین,
جی 2 نمبر میرا خیال ہے باقی رہ گئے ہیں اور باری ہے ہمارے جامعہ والوں کی. جی 3 یا 10؟ 3 نمبر. 3 نمبر بتائیے 3 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ اوقات مکروہہ بیان کریں. وہ کون سے اوقات ہیں جو مکروہہ ہیں؟ اوقات مکروہہ 3 ہیں. سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک کا وقفہ، جب سورج بالکل درمیان میں آ جاتا ہے جسے زہوہ کبریٰ کہتے ہیں. زوال کا وقت بھی عام طور پر معروف ہے لیکن زوال الگ ہے. اور اسی طرح سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا وقت. طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک، غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تک، اور نصف النہار یعنی زہوہ کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک، یہ 3 اوقات مکروہ ہیں. جواب ان کا درست ہے. آخری سوال ہے، نمبر ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، ڈائریکٹ وہی سوال آپ کو دکھا دیں گے. بتائیے وہ سوال کون سا ہے؟ 10 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ نماز کا واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو کیا حکم ہے؟ نماز کا واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. نماز لوٹانا واجب ہے. یہ بھی آدھا جواب ہے. جان بوجھ کر واجب کا چھوڑنا گناہ اور توبہ کرنا ہے، اور پھر نماز کا پھر سے پڑھنا واجب ہے. تو میرا خیال ہے کہ شاید 1 نمبر دیا جائے گا انہیں. اچھا، کہا جا رہا ہے کہ یہ جواب پورا مانا جائے گا. جواب آپ کا پورا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا سلسلہ بڑا کلوز رہا مگر جامعۃ المدینہ والے کچھ آگے بڑھ گئے. آپ سے گزارش ہے سب قریب تشریف لے آئیں، آگے آ جائیں، آگے آئیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی، جامعۃ المدینہ والے کچھ نمبروں سے آگے بڑھ گئے، کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے، مگر ہمارے IT والے بھی انشاءاللہ پھر آگے آئیں گے. ان کو ایک موقع ملے گا. تو دکھائیے اسکور بورڈ کے کس طرح یہ مقابلہ کمپلیٹ ہوا. مقابلہ چلتے چلتے اب 6 نمبر کے فاصلے سے 50 نمبر حاصل کیے جامعۃ المدینہ نے، 44 نمبر حاصل کیے مجلس IT نے. جامعۃ المدینہ والے یہ پہلی ٹیم بھی بن گئی کہ جس نے 50 پورے کیے ہیں. اب دیکھیں اگلے مقابلوں میں کون کہاں تک آگے جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کے سلسلے آتے رہیں گے اور گھر بیٹھے آپ علم دین حاصل کرتے رہیں گے. رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا، اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The knowledge is